پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں اللہ کا عذاب عام آتا ہے۔ لہذا اب پیغمبر ہتھیار پھینک رہا ہے، قال رب انصرنی، یہ میرے رب میری نصرت فرما، بما کذبون، انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے۔ سورہ نوح میں اس کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں۔ اللہ میں نے انہیں کھلے پکارا، ڈھکے پکارا، خلوتوں میں پکارا، جلوتوں میں پکارا، ان کی محفلوں میں دعوت دینے گیا، تنہائیوں میں انہیں سمجھایا۔ یہ میری صورت دیکھتے ہیں تو منہ پہ پلہ ڈال لیتے ہیں کہ کہیں میری بات نہ سننی پڑ جائے۔ یعنی سورہ نوح میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے پکچر کھینچ دی ہو حضرت نوح علیہ السلام کے انداز دعوت کی اور قوم کے انداز تکذیب و انکار کی۔ تو پیغمبر کہتے ہیں اللہ اب تو ہی میری مدد فرما، یہ تو مجھے جھٹلا چکے ہیں، یہ تو مجھے نہ ماننے پر کمر بستہ ہو گئے۔ اب یہاں ایک نقطہ یاد رکھیے، مومن کا کام مایوس ہونا نہیں ہے، وہ مرتے دم تک اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ جس طرح پیغمبر کا کام یہ ہے کہ وہ پیغام دیتا رہتا ہے اور اس بستی کو نہیں چھوڑتا جس بستی کی طرف وہ مبعوث کیا گیا ہے، اور وہ وہی بات کہتا ہے، الفاظ کچھ بھی ہوں، انداز کچھ بھی ہوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی طالب سے کہی تھی، چچا کہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج، میرے بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں اپنی دعوت سے ہٹنے والا نہیں ہوں، یا میری دعوت غالب آئے گی اور یا میں اس راستے میں جان دے دوں، بس تیسرا کوئی مسئلہ نہیں۔ لہذا اب پیغمبروں کے بعد، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور یہ بات میں بطور خاص ہر دفعہ کسی نہ کسی رنگ میں کہہ ضرور دیتا ہوں، اس لیے کہ جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اس کے لیے تو بھاگنے کا رستہ ہی کوئی نہیں، کہ اللہ کا یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا کہ منی ہدا، ہدایت میری طرف سے، فمن تبع ہدایا، کہ جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے کوئی خوف اور غم کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ کی پہنچے گی کیسے آگے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات کہنا، بلغوا انی لو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی تم تک پہنچے۔ جو یہاں حاضر ہیں وہ غیر حاضر تک پہنچا دیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے براہ راست نہیں سنی وہ ان سننے والوں سے زیادہ بہتر طور پر اسے یاد رکھنے والے ہیں، پہنچانے والے ہیں۔ تو لہذا آپ سمجھ لیجئے کہ اب یہ ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی مشیت، اس کے قدرت، اس کے منصوبے کے مطابق اس پوری امت کی طرف تفویض کر دیں، اور کوئی شخص یہ کہہ کے قیامت کے دن اپنی جان نہیں بچا سکتا کہ جی میں تو مولوی نہیں تھا، میں مقرر نہیں تھا، میں خطیب نہیں تھا، میں رائٹر نہیں تھا، میں کیسے پہنچا تھا؟ کلمہ تم نے پڑھا، اپنے بچوں کو پڑھانا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ وہی بلغوا انی ہے، ان کی تربیت تمہاری ذمہ داری، یہ وہی توسیع دعوت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف۔ یہ تمہارا سلطنت تمہارے گھر کی، یہ تمہاری بیوی، تمہاری ریت، یہ تمہارے بچے، یہ تمہارے عوام، یہ تمہارا محلہ، یہ تمہاری ریاست، اس تک بات پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔
تو لہذا آپ دیکھیں ایک ہی پیغمبر کی نظیر آتی ہے قرآن میں کہ جس نے اس گمان پر کہ انکار کے بعد خدا کا عذاب آتا ہے، قوم کی طرف سے انکار عام ہو گیا تو لہذا اب ان پر تو عذاب آئے گا، انہوں نے اپنا مستقر چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اور پیچھے قوم کو احساس ہو گیا اور وہ ایمان لانے کے لیے دوڑی، تو لہذا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے اس بات کی نظیر فراہم کر دی کہ یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے کہ بستی چھوڑی کب جائے، یہ تمہارا کام نہیں، کام بند کب کیا جائے۔ یعنی پیغمبر کی اللہ نے نظیر دی ہے، کسی چھوٹے موٹے کی نظیر نہیں دی، اور میں نے بھی آج آپ کو اسی لیے یاد دلایا ہے کہ آپ پر میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے نا۔ ہمارے لیے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، خون بہہ رہا ہے، مسلمان مر رہے ہیں، جو تباہیاں بھی آ رہی ہیں ان میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جو آپ کے علم میں نہ ہو، آپ کے سامنے نہ ہو۔ اس وقت بہت بری حالت میں ہیں، تنبیہی عذاب میں ہیں، اور تنبیہی عذاب اللہ کے سامنے اجتماعی توبہ کے بغیر ٹلتا نہیں ہے، اور اجتماعی توبہ کے لیے ابھی تک بھی تیار نہیں ہے کون۔ لہذا اجتماعی توبہ کی بات لوگوں تک پہنچاتے رہیے کہ اس مصیبت سے اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو لہذا پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ قال رب انصرنی، اللہ پالنے والے میری مدد فرما، بما کذبون، انہوں نے تو مجھے جھٹلا دی۔ اب اللہ اپنے پیغمبر کو، اس کے ماننے والوں کو بچانے کا اہتمام خود فرماتے ہیں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنِعِ الْفُلْكَ، ہم نے وحی کی اسے کشتی بنانے کی، ہماری نگرانی میں بنا، ہماری وحی کے مطابق بنا۔ وہاں بھی آپ دیکھیں پیغمبر کو یہ نہیں کہا کہ جی کسی انجینئر ہوتے اپنی مرضی سے بنا لو۔ ان تینوں جملوں پر ذرا غور کر لیں۔ اَنِصْنِعِ الْفُلْكَ کہ کشتی بنائے وہ، یہ فَأَوْحَيْنَا تو ہم نے اسے وحی کیا، اور وحی کرنے کے بعد پھر دو وضاحتیں بھی، آیُنِنَا وَوَحَيْنَا، ہماری زیر نگرانی بناؤ، ہمارے منصوبے کے مطابق بناؤ۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب وہ وقت مقررہ آ جائے جو ہم نے مقرر کیا ہے، وقت مقررہ بھی پیغمبر کو نہیں بتایا۔ ہم ان ہر آدمی کو جسے ہم کوئی وضو تصور کر لیں، اسے ہر آج کا کل کا واقف کا تصور کرنے لگتے ہیں، جیسے آج کی بھی خبر ہے، کل کی بھی خبر ہے۔ اللہ اس مقام پر اپنے جلیل القدر رسول کو کہہ رہا ہے کہ یہ کام تو ابھی تم کرو، جلدی نہ مچاؤ، ظاہر کشتی ایک دو دن میں نہیں تیار ہو گئی ہوگی، اس سے پہلے کشتی کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی، جس طرح اللہ شہد کی مکھی کے لیے کہہ رہا ہے ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کیا کہ وہ پھولوں کا رس چوسے اور شہد بنائے۔ تو اللہ کی وحی کی روشنی میں وہ شہد بناتی ہے اور رس چوستی ہے۔ پیغمبر نہیں جانتا وہی کیسے، یہ کشتی کیسے بنے گی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے وہی کی، اپنی نگرانی میں کشتی بنائی۔ پھر کہا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ،
اور جب وہ مقررہ وقت جو ہم نے مقرر کیا ہے آ جائے اور تنور ابل پڑے. تنور کا لفظ وہی ہے جو آپ اپنے یہاں بھی تنور کے لیے بولتے ہیں، جس میں آپ روٹیاں لگاتے ہیں. مفسرین نے اس کے مختلف مطالب بھی بیان کیے ہیں. بعض تنور سے مطلب لیتے ہیں عام زمین، کہ جب زمین ابلنے لگے، پانی چشمے اچانک پھوٹنے لگے زمین سے. بعض نے اس کا مفہوم لیا ہے کہ جب ہنگامہ گرم ہو جائے. بعض نے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بلند مقام سے پانی ابلنے لگے. لیکن میں جس مفسر کی بات آپ کے سامنے سنا رہا ہوں ان کا یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا اور یہ قریب عقل ہے. ان کا قرآن مجید میں جب مجازی معنی لینے کا کوئی خاص سینس نہ ہو تو اس کا مفہوم انہی الفاظ کے ساتھ لیں جو اس الفاظ کے اوریجنل مطلب ہیں.